مقبوضہ جموں و کشمیر میں حریت پسند عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے منمانی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع راجوری کے ڈانگری علاقے میں محاصرے اور تلاشی کے دوران کم از کم 18 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہیں مجاہدین کے معاونین قرار دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بیجا گرفتاریاں اہل کشمیر کو محکوم بنانے کے لیے مودی حکومت کی مایوسی اور ناکامی کو ظاہر کرتی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت اور سیاسی کارکنوں، مذہبی رہنماؤں، صحافتی برادری، انسانی حقوق کے محافظوں، یہاں تک کہ عام کشمیریوں کو بھی جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے، جس کے لیے پی ایس اے اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مودی حکومت تنازع کشمیر کے حل کے تمام پرامن ذرائع کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے جموں و کشمیر میں G20 کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں میڈیا رپورٹس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے کانفرنس کے رکن ممالک کے چہرے سے جمہوری نقاب الٹ جائے گا، بالخصوص یورپی یونین کے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے اور یہ تاثر ملے گا کہ انہیں کشمیری عوام کے احساسات اور جذبات اور ان پر جاری بھارتی مظالم کی کوئی پرواہ نہیں۔ واضح رہے کہ بھارتی حکومت کی طرف سے G20 کانفرنس کا انعقاد مقبوضہ کشمیر میں ممکنہ طور پر رواں برس مئی میں کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سری نگر میں نکاسی آب اور سڑکوں کی مرمت سمیت شہر کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد نے سری نگر میں پارٹی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں لوگ خوف کی فضا میں زندگی بسر کرتے ہیں، کب کس کو گرفتار کیا جائے کوئی نہیں جانتا، لوگوں کی اراضی یا مکان کب چھینے جائیں گے اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ تحریک کشمیر یورپ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ اہل کشمیر اقوام متحدہ کی بے انصافیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بھارت میں سرکاری ملازمین کے گروپ نے بی جے پی کی رکن پارلیمنٹ پرگیا سنگھ ٹھاکر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، جس نے ہندوؤں کو گھروں میں ہتھیار رکھنے کی تاکید کی تھی۔ OIC جنرل سیکریٹریٹ قبلہ اول پر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے حملوں پر بحث کے لیے کل جدہ ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی اجلاس کر رہی ہے۔ ہنگامی اجلاس کا فیصلہ مقبوضہ بیت المقدس میں بڑھتی اسرائیلی جارحیت اور مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتی کے تناظر میں کیا گیا ہے۔